ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بیان توحید جو ہے تم کہاں سے سیکھو گے؟ اسی طرح بیان توحید جو ہے تم کس کے سہارے جو ہے وہ کرو گے؟ اس کی وضاحت، اس کی تفصیل یہ کس میں آپ کو ملے گی؟ تو اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر توحید کے مسئلے سے اپنے آپ کو یعنی باخبر کرانا چاہتے ہو، توحید کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہو، اسی طرح توحید کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہو، تو آپ کے سامنے جو ہے مکمل وضاحت توحید کے مسئلے کی جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ کس میں ہے؟ وہ قرآن کے اندر ہے، کیونکہ جتنی وضاحت جو ہے اللہ نے توحید کے مسئلے کی جو ہے وہ قرآن کے اندر کی ہے، اتنی کی تو کسی اور مسئلے کی اس قدر جو ہے وہ وضاحت قرآن نے جو ہے وہ نہیں کی، کیونکہ قرآن کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید ہے، وہ ہے کہ اس کو اللہ نے توحید کی وضاحت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن جو ہے توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اس کا جو ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات کے اندر جو شرح مشکات کی اس کے اندر وہ فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن کو گویا کہ اللہ نے توحید کے لیے اتارا ہے، قرآن کو گویا کہ اللہ نے توحید کے مسئلے کی وضاحت کے لیے جو ہے کس کو اتارا ہے؟ قرآن کو اتارا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے توحید کو بیان نہ کیا جائے، کہ توحید کے بیان کرنے کا جو حق ہے اس طرح جو ہے توحید کو بیان نہ کیا جائے، تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہی کہ تم قرآن سے جو ہے وہ کیا بیان کرو؟ تم نماز بیان کرو، حج بیان کرو، زکوٰۃ بیان کرو، اور جو اصل مسئلہ ہے قرآن کے نزول کا کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کرنا، کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اندر تن تنہا اور یکتا ہے، جب اس مسئلے کو تم بیان نہیں کرو گے تو کیا قرآن کو اللہ نے حج کے لیے اتارا ہے؟ کیا قرآن کو اللہ نے روزے کی وضاحت کے لیے اتارا ہے؟ کیا قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ نماز کے لیے اتارا ہے؟ ہم نے تو وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ رب العزت فرماتے یقیناً وہ ذات فرض علیک القرآن جس نے فرض کیا ہے علیکا تم پر القرآن بیان قرآن، یقیناً وہ ذات فرضا جس نے فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے علیکا تم پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام القرآن، قرآن کا بیان، لرادک الی معاد ضرور بضرور واپس کر دے گا آپ کو، الی معاد واپسی کی جگہ، ضرور بضرور واپس کر دے گا آپ کو الی معاد واپسی کی جگہ کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم پہ قرآن۔ تو کیا صرف قرآن فرض ہے؟ نماز بھی فرض ہے، اور روزہ بھی جو ہے وہ فرض ہے، حج بھی جو ہے صاحب استطاعت پہ جو ہے وہ فرض ہے، قتال بھی جو ہے وہ فرض ہے، اور بھی اللہ کے بہت سے فرائض، مگر کہیں پر جو ہے وہ نماز کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے آپ پہ نماز کو فرض کر دیا ہے، یہ لفظ نہیں، صرف اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو جو ہے وہ جاری کرو، اور اللہ کا حکم جو ہے یہ فرضیت اور وجوب کے درجے میں ہوتا ہے، یہی ہے بس۔ وہاں تو زکات دو، اور اللہ کا حکم جو ہے یہ وجوب اور فرض کے درجے میں ہوتا ہے، مگر صرف قرآن اس طرح کی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے اللہ نے کیا فرما دیا، صریح الفاظ میں اللہ نے لفظ استعمال کر دیا فرض کا، کس چیز کا لفظ استعمال کر دیا؟ فرض کا، اور چیزوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے امت محمدیہ پر کہ وہ ہر چیز کو تو یہ فرض جانیں گے جو قرآن کے اندر جو ہے احکام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، جو قرآن کے احکام ہے ان کی فرضیت کے تو وہ قائل ہوں گے، مگر قرآن کی حقانیت اور قرآن کی جو ہے فرضیت سے وہ انکار کریں گے۔ اللہ کو یہ بات معلوم کہ اور چیزوں کو جو ہے وہ فرض مانیں گے، مگر قرآن کی فرضیت سے جو ہے امت محمدیہ جو ہے وہ انکار کرے گی کہ قرآن جو ہے یہ فرض نہیں، یہ مستحب کے درجے میں ہے، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، اگر نہیں سمجھ سکتے تو کیا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دعویٰ تو سب لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام جو ہے ہم پہ ماننا لازم ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے احکام
یہ ہم پر جو ہے وہ لازم ہے. تو جب اللہ کے احکام جو ہے وہ ماننا ہم پہ لازم ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ کہاں ملیں گے ہمیں؟ بات تو یہی ہے کہ جب اللہ کے احکام جو ہے وہ ماننا ہم پہ لازم ہے تو اللہ کے احکام ہمیں ملیں گے کہاں پر؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے احکام بتا رہا ہے؟ تو جب قرآن اللہ کے احکام ہم پہ ماننا لازم اور فرض ہے تو جس کتاب کے اندر یہ احکام ہے وہ کتاب ہم پہ فرض نہ ہوئی کہ اس کو ہم سیکھ سکے، اس کو ہم جان سکے. کیونکہ جو اوامر ہیں ان پہ ہم عمل کرے، جو نواہی ہے ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے. دوسری بات، ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. سورہ شورا کی آیت نمبر 52 ہے، 25ویں پارے میں جو ہے سورت آئے گی، سورت شورا. اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اللہ رب العزت فرماتے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کر دی آپ کی طرف اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، روحم قرآن کی. روح، قرآن کو اللہ نے روح کہا کیونکہ یہ انسانوں کی روح کی غذا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے آپ کو قرآن کی وحی کر دی. کیوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ما تدری مل کتاب کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب. آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے بیان کتاب کا، ولل ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کا بیان کیا ہے. یعنی کہ آپ لفظی معنی کیجئے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. کیونکہ ہر پیغمبر جو ہے یہ کیا، یہ مومن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پیغمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو ہے مومن ہوتا ہے، دنیا میں بچپن میں بھی جو ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ پیغمبر کو ایمان کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ہاں، پیغمبر کو ایمان کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ معلوم نہیں تھی. ایمان کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. تو جب تک قرآن نہیں نازل ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے اندر 40 سال کا جو ہے وہ عرصہ گزارا. کوئی کسی موقع پہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کہا ہو کہ لات منات عزا کے سامنے نہ جھکو؟ کسی کے سامنے جو ہے وہ دعوت دی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ثابت کی. 40 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں کیا مگر اوروں کو منع نہیں کیا. خود تو نہیں کیا مگر اوروں کو منع نہیں کیا. اور جیسے قرآن کا نزول ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو جب ایمان کی وضاحت جو ہے وہ نازل ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑا ہو جا. یا ایھا المدثر، دن کو کھڑا ہو جا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ امر کیا ہوا نبی علیہ السلام کو، اقرا. کیا ہوا؟ یعنی حکم ہوا صلی، نماز پڑھو، سم، روزہ رکھو، حج کرو. سب سے پہلے امر کیا ہے؟ اقرا. سب سے پہلے امر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جبرائیل لے کے آیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو کیا؟ اقرا، اللہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھ. کسی اور چیز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہوا. اقرا وربک الاکرم، اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا. تمام چیزوں سے جو ہے وہ قرآن کو پہلے کر دیا. تو جب قرآن اترا، ایمان کی وضاحت اتری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر صرف لا الہ الا اللہ کی بات جو ہے وہ ہوتی تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے قرآن سے پہلے نہیں آتا تھا؟ پہلے لوگوں کو بلاتا تھا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان کی وضاحت، پہلے جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن ہے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول ان کے جو 40 سال مکے میں نبی علیہ السلام نے گزارا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 سال نبی علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے، ایمان کی جو ہے وہ کیا کرتے؟ بیان فرماتے، وضاحت فرماتے.
لوگوں کے ایمان کو مضبوط فرما دے. اور جب قرآن نازل ہوتا 23 سال میں تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن بیان کیا ہوتا. تو کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ 40 سال نبی علیہ السلام نے ایمان کی بابت کوئی ایک بات بھی کی ہو؟ اگر کی ہو تو جو بعد میں جو ہے وہ منکر بن جائے, جو بعد میں جو ہے کذاب ان کو کہے, تو پہلے ان کو صادق اور امین کیوں کہا؟ تمہارا آگے گری آ گئی. مسئلہ تو یہی ہے کہ 40 سال صادق اور امین کیوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ بیان نہیں کیا, اور جب مسئلہ بیان کیا تو نبی علیہ السلام کو کذاب کہا. نہایت ہی جو ہے وہ کیا جھوٹا, جس کے جھوٹے پن میں جو ہے کسی کو شکی نہیں. اس طرح کی بات کہی. تو 40 سال نبی علیہ السلام, اور یہ قرآن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا اتنے زور و شور سے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 40 سال کے اندر ان لوگوں کے سامنے کچھ کہا ہو. سورہ یونس کے اندر آپ نے پڑھا تھا 17 نمبر آیت میں, آیت نمبر 15-16 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 16 نمبر آیت سورہ یونس 11ویں پارے میں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے اللہ میں نہ پڑھتا تم پہ اس قرآن کو, وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ, اور نہ میں تمہیں جو ہے سمجھا دیتا اس کتاب پر. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ, میں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کے اندر جو ہے آپ کے ہاں کافی عرصہ گزارا ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے کوئی مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا کہ ابھی جو بیان کر رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں. اگر اپنی طرف سے جو ہے بات کرنی مقصود ہوتی تو 40 سال کے عرصے میں نے کیوں نہیں کی. ابھی جو کہہ رہا ہوں تو رب کی منشا ہے, ابھی جو کر رہا ہوں رب کی منشا ہے, رب کا حکم ہے. اگر اپنی طبیعت کی بات ہوتی تو 40 سال کے اندر میں نے کیوں نہ کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ, قرآن سے پہلے تو میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارا. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مشن یہ تھی. تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے, ایمان کی وضاحت ہے. تو جو لوگ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مستحب ہے, قرآن جو ہے وہ کیا ہے, یہ مستحب ہے, تو ان سے آپ پوچھیں کہ ایمان آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے, کیا ایمان بھی آپ کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے؟ تو جب ایمان آپ کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے, تو اس کی وضاحت اور تفسیر کے لیے تو اللہ نے کیا اتارا ہے, قرآن اتارا ہے کہ تم ایمان کو اس سے سیکھ لو, اپنے عقیدے کی جو ہے تم اس کے ذریعے سے اصلاح کر لو, جو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے وہ تم اپنا لو, جو شرک اور کفر عقیدہ ہے اس کو تم جو ہے وہ کیا کر لو, چھوڑ دو. تو یہ مختلف جو ہے وہ بہانے ہیں, یہ مختلف جو ہے وہ کیا ہے بہانے کہ مسلمانوں سے جو ہے, مسلمانوں کے اندر سے جو ہے قرآن فہمی کو جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھینا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو ہے کچھ اور چیز جو ہے وہ تمائی جائے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کا حکم جو ہے وہ کیا ہے, فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ سے قرآن, اسی طرح نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت, تو وہاں پر بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, مضبوطی سے تامے رکھو اللہ کی رسی کو, مراد قرآن ہے. حبل اللہ وہ کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ رسی ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے زمین کی طرف. تو وہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کیا فرمایا, صرف وَاعْتَصِمُوا نہیں بلکہ جمیعاً بھی فرمایا. سب کے سب جو ہے وہ کیا کرو, اللہ کی رسی کو جو ہے وہ تام لو. اللہ رب العزت فرماتے میرے رسی کو تام لو, میری کتاب کو جو ہے وہ تام لو. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے تو 14 علوم نہیں کیے, ہم نے تو مدرسے کے اندر نہیں پڑھا ہے, ہم نے تو 8 سال جو ہے وہ پڑھائی, روٹیاں جو ہے وہ نہیں توڑی ہے. قرآن جو ہے وہ بڑا مشکل ہے, قرآن کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں تو سب سے پہلے ایمان کی جو ہے وہ فکر ہے, ایمان کو پہلے سیکھیں گے اس کے بعد قرآن کو سیکھیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. کچھ لوگ اس روایت کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ پہلے ایمان کو سیکھنا ہے اس کے بعد قرآن کو سیکھنا ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, پہلے ایمان کو سیکھا اس کے بعد قرآن کو سیکھا. تو یاد رکھیں ایمان 2 قسم کا ایمان ہے, ایک ہے ایمان اجمالی, ایک ہے ایمان تفصیلی. اجمالی ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اجمالی مختصر ایمان ہے, شارٹ کٹ. تو پہلے ہم نے کیا سیکھا, نبی علیہ السلام کی زبانی ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سیکھا جس کو ایمان کہتے ہیں.
کے بعد ثم تعلمنا القرآن، پھر اس کی وضاحت اور تفصیل کے لیے ہم نے قرآن سیکھا۔ قرآن کی جو ہے وہ دو قسم کی صورتیں، ایک مکی دوسری مدنی، اور کلمے کا جو ہے وہ دو اجزاء ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ پہلا جز جو ہے وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پہ عقیدہ، محمد رسول اللہ پہ عمل۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ، محمد رسول اللہ کے مطابق جو ہے آپ کا عمل ہو۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کیا؟ دل کے اندر اس کو جگا دو، محمد رسول اللہ کو اپنی جسم پہ جو ہے وہ کیا دو؟ اس کے اوپر ڈال دو۔ اسی طرح جو ہے وہ روح کی اصلاح لا الہ الا اللہ سے کرو، اپنی جسمانی اصلاح جو ہے محمد رسول اللہ سے کرو۔ اور قرآن کی دو قسم کی صورتیں بھی ہوئی، ایک مکی دوسری مدنی۔ مکی صورتیں جو ہے وہ کیا؟ 85 86 87 اختلاف کے ساتھ۔ مدنی صورتیں جو ہے وہ کیا؟ 27 28 29 اختلاف کے ساتھ۔ قرآن کی ٹوٹل 114 صورتیں۔ مکی صورتوں کی لا الہ الا اللہ کی وضاحت کے لیے اللہ نے مکی صورتوں کو نازل کیا۔ کلمے کا پہلا جو جز لا الہ الا اللہ، اس کی وضاحت کے لیے مکی صورتیں اتری، اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا۔ یعنی گویا کہ یہ قرآن سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہمارا کلمہ ایمان ہے، جس کو کلمہ طیب کہتے ہیں، پاکیزہ کلمہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اس کی وضاحت اور تفسیر ہے۔ تو جو آدمی جو ہے وہ صرف کلمہ تو پڑھ گیا، مگر اس کی تفسیر اور معنی کو جو ہے وہ نہ جان سکا، تو کیا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کلمہ جو ہے یہ مشکل ہے؟ ابو جہل بھی اس کو پڑھ لیتا، مگر وہ تو اس کے جو ہے حقیقت کو جانتا تھا۔ آج ہمارے مسلمان تو الہ کے معنی کو نہیں جانتے، مگر ابو جہل اس چیز کو جانتا تھا کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ کیا پڑھ گیا ہوں، کہ لات کی بھی چھٹی، منات کی بھی چھٹی، عزا کی بھی چھٹی، حبل کی بھی چھٹی، سب غیر اللہ کی چھٹی، اور صرف ایک اللہ کا پجاری بنوں گا، صرف ایک اللہ کی جو ہے وہ چوکٹ کو جو ہے میں جو ہے وہ تامے رکھوں گا۔ اور آج ہم جو ہے وہ کیا؟ وہ شرک کو نہیں چھوڑتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آج کے مسلمان؟ شرک بھی کر رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بات بہت پہلے بتائی تھی، سورہ یوسف کے اندر آپ نے پڑھا تھا 106 نمبر آیت میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اکثر اللہ نے فرمایا، ایک دو کی بات نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم، اکثریت لوگوں میں سے دعوی ایمان نہیں کرتے، اکثریت لوگوں میں سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اکثریت لوگوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، الا وہم مشرکون، مگر اسی حالت میں کہ وہ ہوتے ہیں مشرک۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ دعوی ایمان بھی کریں گے اور ہوں گے کیا؟ وہ مشرک ہو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور صاحب روح المانی محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آیت کے ترازو میں فرماتے ہیں کہ اس جیسے مسلمان روئی زمین پر کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ شرک کو نہیں چھوڑتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معناز کتاب جو ان کے خطبات پہ مشتمل ہے، الفتح الربانی، اس کے اندر وہ فرماتے اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ، تو شرم نہیں آتی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور دل کے اندر آپ نے ہزاروں خدا جو ہے وہ پکڑ دیے، فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا ذمہ دار، فلاں جو ہے وہ برکت ڈالنے والا، فلاں جو ہے وہ کشتی پار لگانے والا، کوئی جو ہے وہ کیا گرداب سے جو ہے وہ کشتی نکالنے والا، تو کوئی جو ہے وہ کیا مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی جو ہے وہ غریب نواز، کوئی داتا گنج بخش۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کیا معنی ہے؟ تو افسوس ہے مسلمان پہ کہ مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے مگر قرآن کو نہیں پڑھتا۔ اور یاد رکھیے بغیر قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے تم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے فرض کر دیا ہے تم پہ قرآن کا بیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا بیان فرض تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آپ نے پڑھا تھا، اے پیغمبر پہنچاؤ اس کتاب کو جو آپ کی طرف اتری ہے رب کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام پہ قرآن کا پہنچانا اور قرآن کا بیان جو ہے وہ فرض تھا، اور نبی علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی جو ہے امتیوں کی بھی لگا دی، بلغوا عنی ولو آیا،
پہنچا دیجئے مجھ سے اگر ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو. ایک آیت کو سیکھ لو, اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. تو پہنچانا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا پہنچانا, کسی اور چیز کا پہنچانا نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا بیان جو ہے وہ کیا تھا؟ فرض تھا. صحابہ قرآن پہ جو ہے صحابہ کرام پہ قرآن کا سیکھنا, اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ فرض تھا. جب انہوں نے قرآن کو سیکھ لیا اس کے بعد ان پہ بیان فرض ہوا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس سے پہلے جو ہے قرآن علماء کرام پہ فرض ہے. عالم پر قرآن جو ہے وہ پہلے فرض ہے عوام الناس سے, کیونکہ عالم پہ قرآن کا بیان فرض ہے. تو جب عالم بیان نہیں کرے گا تو عوام سیکھیں گے کیا؟ تو پہلے فرض کس پہ ہے؟ عالم پہ ہے کہ وہ بیان کرے گا, مگر وہ تو فارغ ہی نہیں, وہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی جوڑ توڑ میں شریک ہے. ابھی کس چیز میں شریک ہے؟ جوڑ توڑ میں جو ہے وہ شریک ہے کہ کس چیز کو جو ہے وہ کیا, کس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مسند کے مزے جو ہے وہ لوٹے. کرسی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کسی کو پھر بھی پیغمبر, پھر جو ہے وہ دوبارہ پیغمبر یاد آ گئی. کسی کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کی ریلی بھی نکال رہا ہے. کبھی جو ہے وہ کیا توہین رسالت کی بات ہوگی, کسی کو ختم نبوت کا جلسہ یاد ہوگا, کسی کو کیا, کسی کو کیا. اور پھر بھی جو آپس میں ان کا اتفاق ہوگا تو پھر جو ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو گئے, پھر وہی ہوں گے. پہلے جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, پھر جو ہے اقتدار جو ہے حاصل کر مسند کو حاصل کرنے کے لیے پھر ایک دوسرے کا ساتھ اتفاق کرتے ہیں. پہلے کافر اس کے بعد مسلمان بن گیا, اس نے اتفاق کر دی مسلمان, تو ان کے پاس تو فراغت نہیں ہے. وہ تو ریلیوں سے جو ہے فارغ نہیں ہے, کبھی ایک جگہ ریلی کبھی دوسری جگہ ریلی. قرآن کا بیان تو پریس کانفرنس تو جو بڑے بڑے شوق سے کیا جاتا ہے, مگر کبھی صحافیوں کے سامنے جو ہے 15-20 منٹ کی درس بھی دی ہے, ہاں کبھی دی ہے. پریس کانفرنس کراتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں, اور اسی طرح ان کو کھانا اور چائے جو ہے وہ, یعنی چائے پلایا اور کھانا کھلایا. تو اگر آدھے گھنٹے کے لیے بلا دیا تو 15 منٹ جو ہے اس کو بتاؤ کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں. اچھی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر ان کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن, یقیناً وہ ذات جس نے فرض کر دیا ہے تم پہ قرآن. تو اللہ رب العزت دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ان الذی فرض علیک القرآن, یقیناً وہ ذات جس نے فرض کیا ہے تم پہ قرآن, لرادک الی معاد, ضرور بضرور واپس کر دے گا تم کو, الی معاد, واپسی کی جگہ. قرآن اس سے کیا ہے, اگر بیان کرتے ہوئے تمہیں کوئی مکہ سے نکال دے گا تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس ذات نے آپ پہ قرآن کو فرض کر دیا وہ ذات جو ہے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ لائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز سے جو ہے وہ واپسی نصیب ہوئی, 10,000 ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں جو ہے وہ مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب رب واپس کر دے تو پھر انداز یہ ہوگا, گئے کس انداز سے اور آئے کس انداز سے. لرادک الی معاد, ضرور بضرور واپس کر دے گا. قرآن کے اندر بیت اللہ یعنی حرم جو مکہ ہے ان کے کئی نام ہے, اس کے ناموں کے اندر ایک نام معاد بھی ہے جو اس آیت میں مرقوم ہے. قل ربی عالم من جاء بالہدی, کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا پروردگار خوب جانتا ہے من اسے جاء بالہدی, جو آیا ہدایت پر. ومن هو ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.